اللہ کیوں؟ حرام ہے اسلام میں. جب حرام ہے ابھی آپشن ہی نہیں ہے کہ تھوڑی پینی ہے کہ زیادہ پینی ہے. نہیں پینی بھائی. جوا اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے, جتنی رقم جیتتے تھے غریبوں پہ خرچ کرتے تھے ساری. ان کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام, اس سے تو غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اس میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہے ہیں ہم, سامنے والا بھی راضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض دفعہ سامنے والے کا کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کروڑوں کا نہ کھیلو, ہزاروں کا کھیل لو, اتنا کھیلو کہ جتنا اگلا بھی نقصان برداشت کر سکے. تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ وہ بھی راضی ہم بھی راضی, تو جیتنے. اور خاص طور پہ جیت کے جب غریبوں کو کھلا, یہ پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا تھا مشرکین کا کہ جو جوا جیتے گا, جو جانور کا گوشت اسے ملے گا تو سارا غریبوں کو کھلانا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غریبوں کو جب کھلانا ہے تو جوا کھیل کیوں رہے ہو؟ تو بھائی جو جیتے گا اس کی طرف نسبت ہوگی. غریب کہیں گے اس نے کھلایا ہے, صدقے کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ جو جیتے گا جوا. تو اچھے کام کے لیے کھیل رہے ہیں, سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان نہیں ہو رہا. قرآن نے اس جوے کو حرام کر دیا. نہیں بھائی, آپ غریب کو کھلائیں, آپ بیوہ کو کھلائیں, یہ کھلانے کا طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. انما الخمر والمیسر, یہ جو سٹے بازی ہے نا, جوئے ہیں, یہ کیا ہے؟ حرام. یہی وجہ انشورنس کو علماء حرام کہتے ہیں. اور جو لبرل قسم کے مولانا مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ وہ انشورنس تھوڑی ہے جو سٹے اور جس سے آپس میں لڑائیاں ہوں اور جھگڑے ہوں. اس انشورنس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیمہ پالیسی کروائی اور بچے ابا کا اچانک انتقال ہو گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ مولوی تو چندے لے لیتے ہیں, ایک عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ نہیں یہی بات سمجھ میں بھائی. وہ یتیم ہو گیا تو بچوں کو ابا کی انشورنس کروائی ہوئی, وہ بیمہ پالیسی لی ہوئی تھی نا, لائف انشورنس. ابا مر جائیں گے تو بچوں کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا. تو کتنا زبردست تحفظ مل رہا ہے. انشورڈ, اب ہر آدمی کیا ہو گیا ہے؟ انشورڈ, محفوظ ہو گیا ہے. او بھائی یہ گنتیاں ہیں, یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہے نا گنتی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی گاڑی انشورڈ اگر کرواتا ہوں تو میری گاڑی سیو ہو جائے گی. میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے الو بنایا گیا نا آپ لوگوں کو. اگر آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوتی, حادثہ نہیں ہوتا, پھر نقصان 100% یقینی ہے. جو قسطیں آپ نے بھری ہیں وہ قسطیں قیامت تک آپ کو بولو نہیں ملیں گی, وہ گئی. حادثہ ہونے کا امکان اتنا نہیں ہے جتنا یہ تو 100% ڈوب رہی ہیں قسطیں آپ کی. حادثہ ہو گیا تو ڈبل کر کے مل جائیں گی. تو ڈبل کو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ نہیں ہوا. تو یہ تو انشورنس کمپنی جس طرح سے پیسے کما رہی ہے نا, شریعت میں پیسے کمانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کی موت کے ساتھ پیسے کو مشروط کر دیں. دیکھو میں آپ سے 1 کروڑ روپے لیتا ہوں, انشورنس کمپنی میں یہی ہو رہا ہے. اور اگر فائدہ ہو بھی رہا ہے, انسانیت کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, تو میں نے تو بتایا نا کہ جب جوا ہے یا سود ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ انشورنس کمپنی میں پیسے ڈوبتے نہیں ہیں, وہ تو پروفٹ کے ساتھ ساری رقم لوٹا دیتی ہے, تو وہ سود ہے پھر وہ. تو ہمارے پاس سود اور جوے کے بارے میں اسلام نے یہ آپشن رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس میں انسانیت کا فائدہ ہے یا نقصان. اصل میں تو بے تحاشا نقصان ہے اس میں. لیکن اگر اسلام ان نقصانات کو نمایاں کرنا شروع کر دیتا ہے نا, تو ہم ایک غیر ضروری بحث میں لگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایکچولی وہ نقصان تو اب تو نہیں ہو رہا. تو اللہ میاں نے کیا ایک دروازہ ہی بند کر دیا. میں انشورنس کی حیثیت آپ کو بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, میں نے ان صاحب سے 1 کروڑ روپے لیے, یہ میں سادہ سی ایک مثال سمجھا رہا ہوں, اور ان کو میں نے انشورڈ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان ہوگا تو کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ تلافی. تو میں ان کو کس چیز کے پیسے دے رہا ہوں؟ اگر نقصان ہو گیا تو پیسے دوں گا, نقصان نہیں ہوا تو یہ میرا کیا ہے؟ پروفٹ ہے. اسلام میں یہ طریقہ پیسہ کمانے کا جائز نہیں ہے. یہ جوا ہی ہے نا بھائی. چاند آیا تو یہ ہوگا, چھاپ آیا تو یہ ہوگا. یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے کوئی اگلا بیمار ہو رہا ہے یا گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو باہمی تعاون کا دوسرا کوئی بھی طریقہ اختیار کریں وہ ٹھیک ہے, انشورنس والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. باہمی تعاون کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, کمیونٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ اس میں چندہ دے رہے ہوتے ہیں, اس میں پھر غریبوں کے ساتھ. وہ بزنس نہیں ہو سکتا یہ. تو انشورنس کمپنیوں کا یہ بزنس ہے, نام اس کا لوگوں کو اس کے ساتھ تعاون ہے, لیکن حقیقت میں ہی کیا ہے؟ بزنس. تو اسلام نے ہمارے پاس آپشن ہی ختم کر دیا. بھائی انشورنس ہے تو حرام ہے, 2 اور 2 4 کی طرح. نہ اس میں جاب کرنے کی اجازت ہے, نہ آپ کو اس کا ممبر بننے کی اجازت ہے.
ہاں بعض ملکوں میں انشورنس کروانا قانونی مجبوری ہے، وہ ایک الگ احکام ہے، وہاں تو آپ اسٹے کر ہی نہیں سکتے، اس کے احکام جبر کے ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ تو سود بھی ایسا ہی ہے، جب اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، سود یہ جو آج دنیا میں اتنی غربت، غریب سے غریب تر ہے نا، اب تو گوروں نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ یہ سودی نظام کی وجہ سے ہے، لیکن اسلام نے سود کو جب حرام قرار دیا تو لاجک نہیں بیان کی کہ ایکچولی یہ ہوگا تو یوں، کہ دنیا کے فلاسفر سارے اس بحث میں لگ جاتے ہیں۔ مشرکین نے سوال کیا تھا کہ بھئی سود کیوں حرام ہے؟ ہم جب قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں تو قسطوں پہ بھی ہم چیز کی قیمت بڑھا کے لیتے ہیں، وہ جو بے کہا تھا نا انما البیع مثل الربا، اس بے سے مراد تھی قسطوں کی بے۔ بھائی ایک چیز کیش پہ ہمیشہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ ہمیشہ مہنگی، تو انہوں نے کہا ادھار پہ بھی تو مہنگی ہوتی ہے نا، تو یہ وہی ہے، تو سود کیوں حرام ہے؟ اگر سود حرام ہے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے، اگر یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ وہی جو شیطان کو جواب دیا تھا، آئی بات سمجھ میں؟ کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھائی دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کر دیا ہے، ایک کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام۔ اور لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، شیطان کو جو اللہ نے دھمکی دی نا کہ تجھ پر لعنت ہے، وہی دھمکی ان لوگوں کو بھی دی جو کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ جیسے شیطان نے میرے سامنے سجدے سے انکار کیا تو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پر، دلائل نہیں دیے، تو جو کہتے ہیں سود اور خرید و فروخت ایک جیسی ہے لہذا ہم اس کو حرام نہیں مانیں گے، ان کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مائک کو ہو کیا گیا، بہت سلو ہو گیا ہے، مجھے چیخنا زیادہ پڑ رہا ہے اصل میں۔ ہماری مسجدوں کے مائک اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے نا کہ کہیں بھی ٹھیک نہیں ملا ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کروڑوں روپے دیواروں پہ خرچ ہوں گے، الحمدللہ دریوں پہ خرچ ہوں گے، اور یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ یورپ میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے۔ یورپ میں ہمیں سڑکیں ایک نمبر ملی، ہسپتال ایک نمبر ملے، میڈیسن کوئی آپ لو ایک نمبر میڈیسن، ہر چیز ایک نمبر، مسجد کے مائک الحمدللہ 2 نمبر، پورے یورپ میں اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہاں تو پھر بھی بول رہے ہیں، ورنہ تو بیچ میں ہی بند ہو جاتے تھے۔ ایک جگہ تو پھر میں نے بغیر مائک کے پورا بیان کیا ہے، 2-2.5 گھنٹے کا بغیر مائک کے مجمع میں چیخا ہوں گا، آپ خود سوچو میرا حال کیا ہوا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، الحمدللہ یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو سب سے پہلا پیسہ لگاؤ مائک کے اوپر۔ 3 نمازیں جہری ہیں جن میں تلاوت سننے کو ملتی ہے، جمعے کا بیان ہوتا ہے، دیواریں اینٹیں بات کی چیزیں۔ اگر دیواریں اینٹوں کی وجہ سے مسجد کی عظمت ہے تو پھر مومن پنک میں چلے جاؤ یا شیرٹن ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں کی دیواریں مسجد کی دیواروں سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کیا کہا بھائی؟ انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت میں اور سود میں ایکچولی کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقومون الا کما یتخبطه الشیطان من المس، یہ جب پتہ چلے گا جب قبروں سے یہ لوگ زندہ ہو کے اٹھیں گے، اس وقت جو ان کی بوکھلاہٹ ہوگی نا اس سے پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے۔ تو اللہ میاں نے یہاں دلیل سے جواب بولو نہیں دی، اور اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی اگر ایکچولی کر کے سمجھانا شروع کر دے تو پھر اللہ میں اور مخلوق میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ 3 جانور تھے نا، ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا، یہ تینوں سفر کر رہے تھے، بھوک لگی تو گھاس کی ایک گٹھری، اب گٹھری ایک ہے، بندے کتنے ہیں؟ 3۔ میں اشارہ بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ ایسا نہ کچھ غلط بول دیں، کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے۔ اب تینوں میں پھڈا ہو گیا کہ بھائی یہ گٹھری کون کھائے گا؟ تو دمبے نے کہا کہ دیکھو جو ہم میں سب سے قدیم ہونا ثابت کر دے نا وہ اس گٹھری کا حقدار ہے۔ دمبے کا خیال تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، ویسے یہ روایت ضعیف ہے، ذبح کیا گیا تو میں تو اتنا پرانا ہوں۔ تو اونٹ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو دمبے نے کہا دیکھو میں تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تو وہ نہیں ہوئے، تو مجھے ذبح کیا، میں اتنا پرانا ہوں، لہذا یہ گٹھری کس کا حق ہے؟ میرا۔ بیل نے کہا جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو ہل تیرا باپ چلاتا تھا ہے بھائی، کھیتی باڑی کے لیے،
हल कौन चलाता था? बैल। वरना खेती बाड़ी कहां से होती, खाना कहां से मिलता उनको? तो इसका मतलब मैं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हूं। अब तो हिस्ट्री खत्म हो गई आदम अलैहिस्सलाम से पीछे की। ऊंट परेशान के यार मैं क्या करूं, है भाई। तो ऊंट ने क्या किया, वो गठरी उठा के अपनी गर्दन पे रखी। उन्होंने बोला भाई अपना पुराना होना साबित करो। ऊंट ने कहा मैं नहीं हूं पुराना। उन्होंने कहा फिर ये गठरी हमें दो। उन्होंने कहा किसी के बाप में दम में तो ले ले। तो बदमाशी के, दादागिरी के हकाम क्या ख्याल है, अलग होते हैं। लेकिन ऊंट को यह हक नहीं था क्योंकि वो जमीन का बादशाह नहीं है। अल्लाह जमीन का बादशाह है, उसके जिम्मे नहीं है कि जब वो कहे ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, तो वो हमें समझाने बैठ जाए। बल्कि वो क्या कहता है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। मुशरिकीन ने पूछा या मुसलमानों ने पूछा कि ये रूह क्या चीज़ है इंसान की बॉडी में। तो कुरान ने कहा कि कुल रूह मिन अमरी रब्बी, अल्लाह का हुक्म है, जब जिस्म में होता है तो जिंदा होता है, निकल जाता है तो इंसान मुर्दा। अल्लाह ये जवाब से हम एक्चुअली मुतमईन नहीं हुए। ये हम सवाल, अल्लाह ने सवाल का अगली आयत में जवाब खुद ही दे दिया। अल्लाह को पता था ये लोग फौरन कहेंगे कि यार ये एक्चुअली ये समझ में नहीं आया, ये तो अल्लाह मियां ने इतनी मुबहम सी बात कर दी। तो आगे अल्लाह ने फरमाया वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें नॉलेज बहुत थोड़ी दी गई है, तुम्हारा मेंटल लेवल उस जवाब को समझने की सलाहियत मैं तो समझा दूंगा, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आएगा। मैंने तुम्हारा दिमाग महदूद पैदा किया है, तो ये अपने से ऊपर की बात नहीं समझता है। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए अल्लाह हमें हर बात नहीं समझाता, ऑर्डर देता है। तो अल्लाह मियां ने ऑर्डर दिया सूद हराम है। अब आप तौबा कर लो। जो सूदी बैंकों में जॉब कर रहे हैं, एक्चुअली को निकाल के क्या करो भाई, क्योंकि नबी ने फरमाया सूद लेने वाले पर भी लानत, देने वाले पर भी लानत, सूद पर गवाह बनने वाले पर भी लानत, और सूदी लेन देन को लिखने वाले पर भी लानत। 4 किस्म के मामलात में अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप सूदी बैंक की जॉब छोड़ दो। इन चारों में से नहीं हो तो फिर गुंजाइश है। चौकीदार है कोई, वो तो पैसों की हिफाजत कर रहा है ना, फी नफसी पैसे तो लोगों की अमानतें हैं। या कोई गैस बिजली का बिल जमा करने के लिए बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इन चारों मामलात में से किसी में भी आप इन्वॉल्व हो, या लोगों को तरगीब दे दे के अकाउंट खुलवा रहे हो, सूदी अकाउंट, तो वो अद्दालु अलल खैरी कफाइली है। नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे करने वाला, तो बुराई की तरफ रहनुमाई करने वाला भी ऐसे जैसे। तो ये काम ना करो आप। समझते हो, इंश्योरेंस कंपनी में आप अपनी गाड़ियों को इंश्योर ना करवाओ। तकाफुल इख्तलाफी चीजें, हमें उस पर इत्मीनान नहीं है, लेकिन बहरहाल हजरत मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े आलिम हैं, उनका फतवा जवाज का। तो जब इख्तलाफ आ जाता है तो उसमें एहतियात ये है कि बच्चों गुंजाइश ये है कि कर ली जाए, तो उसमें फिर वो वैस वाली सख्ती नहीं रहती है। मैंने तो एक तकाफुल पे बहुत काम किया 1 साल। तो हमारे जामियत रशीद में 2-3 हजरात हैं जिनको इस पर इत्मीनान नहीं है, अहकर समेत। तो लेकिन यह कि बहरहाल इख्तलाफी मसला है, वो अपने इख्तियार से ना करो। समझते हो? अच्छा, तकाफुल का ऑल्टरनेट किया है या इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट किया है, वो फिर कर दिया तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। भाई खुद 8-10 लोग मिलके भी तो अपना कोई सेटअप बना सकते हैं ना। लेकिन अभी उस पर सारा बयान चला जाएगा अगर मैं उसको मुतबादिल बताना शुरू कर दूं। तो आपने क्या करना है भाई, अल्लाह मियाँ ने सूद को हराम कर दिया, तो अगर कोई सूदी बैंक में जॉब कर रहा है तो पहली फुर्सत में छोड़ने की कोशिश। अब तो इस्लामिक बैंक की कितने आ गए हैं, सूदी बैंकों में इस्लामिक विंडोज में अपना ट्रांसफर करवा लो। समझते हो कि नहीं समझते? इस्लामिक बैंकों को भी लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। लोगों की बात ना मानो, जो जिसकी फील्ड है ना उससे पूछो। सूद का उलमा को पता होता है, ऐसा नहीं है कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। इस्लामिक बैंक में सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोन देता ही नहीं है, सूद की बेस ही खत्म हो जाती है वहां पे। आप जाओगे ना, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, क्या करना है 1 करोड़ रुपए का, ये घर बनाना है, तो हम घर खरीद के देंगे आपको, ठीक है ना। वो कह रहा है 20% आपका होगा, 80% हमारा होगा। फिर उस घर के यूनिट बना के रेंट पे देंगे और आधा यूनिट बेचना भी शुरू कर देंगे। इसको शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं। तो हर आदमी को ना, वो सहाफियों के भी बयान आ रहे हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि